پاکستان کی کھیل کی سفارتکاری میں بڑی فتح، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اعصاب کی جنگ جیت لی۔ متنازع میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے غلطی تسلیم کر کے پاکستانی ٹیم سے معافی مانگ لی، انکوائری پر بھی آمادگی ظاہر کر دی۔ شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا جو ہوا ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان تمام تر دباؤ کے باوجود اپنے اصولی موقف پر ڈٹا رہا۔ محسن نقوی نے ملکی وقار پر آنچ نہ آنے دینے کے بیان کی لاج رکھ لی۔ ایک کرائسس چل رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں سے، جب سے 14 سپٹمبر کا میچ، اور اس کے اوپر ہمارے میچ ریفری کے اوپر کافی زیادہ اعتراض تھا۔ ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے میچ ریفری نے ہمارے ٹیم مینیجر، ٹیم کیپٹن اور ہیڈ کوچ سے معذرت کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آئی سی سی کو ریکویسٹ کی تھی کہ جو 14 سپٹمبر کو کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشنز ہوئی ہیں اس کے اوپر ایک انکوائری کریں، بیکاز پالیٹکس آج بھی ہم بلیو کرتے ہیں اور کرکٹ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایک سپورٹس ہے اور اس کو سپورٹس رہنے دیں، اور جو کرکٹ ہے وہ اس ساری چیز سے بالاتر ہونی چاہیے۔ کرکٹ اور سیاست ساتھ نہیں چل سکتے، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا بھارت کو جواب، بولے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت رکھ لی۔ متنازع میچ ریفری نے معافی مانگ لی، ہمارا فوکس کرکٹ پر ہوگا۔ یہ ایک فتح ہے اس لحاظ سے کہ ایک کریٹیکل سچویشن بن گئی تھی۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، میں بھی بات کر رہا تھا کیونکہ میرا اندازہ یہ تھا کہ اینڈی پائیکرافٹ جو ہے نا، وہ خاص جب بھی کوئی بھارتی میچ ہوتا ہے تو ان کے وہ فیوریٹ ہیں، کیونکہ میں جتنے بھی ٹاس کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اینڈی پائیکرافٹ ایک پرماننٹ فکسر ہے وہاں پہ۔ اینڈی پائیکرافٹ مستقل فکسر ہے۔ اینڈی پائیکرافٹ بھارت کے فیورٹ ریفری ہیں۔ سابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا انکشاف، نجم سیٹھی بولے سپورٹس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، بھارت نے سیاست کی، ہم نے کرکٹ سپرٹ کا مظاہرہ کیا۔ میرا خیال ہے ہمارا پی سی بی کا تو موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ سپورٹس کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جب میں بھی چیئرمین تھا تو یہی ہمارا موقف تھا، اور آج بھی یہی موقف ہے۔ ہم اس کو، اور انہوں نے سیاست کھیلی ہے، ہم نے سیاست نہیں کھیلی، ہم نے سپورٹس مین اسپرٹ کا اظہار کیا ہے۔ میرا خیال ہے کرکٹ از دا ونر، وی شوڈ کنٹینیو ٹو پلے دا گیم۔ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں لوگ ہمارے اسٹینڈ کو اپریشیٹ کریں گے، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ انڈیا کے اسٹینڈ کے اوپر دنیا کا کیا ریئیکشن ہے۔ پاکستان اور یو اے ای میں میچ جاری، یو اے ای نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے کھیلنے کی دعوت دی۔ میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ ٹاس کے وقت موجود تھے۔ پاکستان ٹیم میں 2 تبدیلیاں کی گئیں، سفیان مقیم کی جگہ خوشدل شاہ ٹیم میں شامل، فہیم اشرف کی جگہ حارث رؤف پلینگ 11 میں شامل۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی عرب میں تاریخی اور فقید المثال استقبال، فضاؤں سے زمین تک خاص الخاص پروٹوکول۔ فضائی حدود میں داخل ہونے پر وزیراعظم کے طیارے کو سعودی ایئر فورس کے جدید F-15 طیاروں نے حفاظتی حصار میں لیے رکھا۔ شہباز شریف کا پائلٹس کو سلوٹ، سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف کو ایئرپورٹ اترنے پر فوجی دستے کی 21 توپوں سے سلامی، شایان شان انداز سے شاہی محل تک لایا گیا۔ پاک سعودی تعلقات تاریخ کی نئی بلندیوں پر، وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، سعودی ولی عہد نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنے وفد کا وزیراعظم سے تعارف کرایا۔ وزیراعظم کے اعزاز میں یمامہ پیلس ریاض میں استقبالیہ تقریب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی موجود۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور دفاعی تعاون پر گفتگو، پاک سعودی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی ولی عہد کی پاکستان کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ پنجاب میں سیلابی ریلوں نے تباہی اور بربادی کی داستانیں چھوڑ دیں، صوبے میں جاں بحق افراد کی تعداد 118 تک جا پہنچی۔ متاثرین کے گھر اور املاک تباہ، مال مویشی سب بہہ گئے۔ گھروں کو لوٹنے والے اپنے تباہ شدہ آشیانے دیکھ کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ متاثرین کی حکومت سے جلد از جلد گھروں کی ازسر نو تعمیر اور نقصانات کے ازالے کی اپیل۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سیلاب متاثرہ اودھ شریف کا دورہ، حفاظتی بند کا جائزہ لیا، فلڈ ریلیف کیمپ میں متاثرین سے ملاقات، مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ کی سیلاب میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے بھی ملاقات۔ مریم نواز کی ہدایت پر علی پور کے علاقے سلطان پور میں متاثرین میں راشن کی تقسیم۔ پنجاب تاریخ کے بدترین سیلاب سے لڑ رہا ہے۔ سیلاب کے لیے تیاری نہیں ہوتی تو بڑی تباہی ہوتی۔ پنجاب میں انسان اور جانور دونوں کی زندگیوں کی قدر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر آباد میں الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ دسمبر تک 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کا ہدف حاصل کرنے کا عزم۔ مریم نواز کا گوجرانوالہ کو جلد میٹرو منصوبہ دینے کا اعلان۔ پنجاب میں اگلے سال تک 1500 الیکٹرک بسیں لانے کی خوشخبری سنا دی۔ دریا سندھ میں گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 5,81,086 کیوسک ریکارڈ۔ کنڈیاروں میں کئی بند ٹوٹ گئے، پانی تیزی سے دیہات میں داخل، فصلیں ڈوب گئیں۔ اوباڑوں میں بارشوں نے فصلیں تباہ کر دیں، کپاس کی تیار فصل برباد ہونے سے کسانوں کے لاکھوں روپے ڈوب گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ملک میں غذائی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کسانوں کو رعایت نہ دی تو فوڈ سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ بڑی خبر بھی دی کہ سندھ حکومت نے کسانوں کے لیے امدادی پیکج تیار کر لیا ہے۔ پنجاب میں دریاؤں میں پانی میں کمی آنے لگی۔ دریا سندھ، جہلم اور راوی میں پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر آ گیا۔ پنجند میں پانی کا بہاؤ کم ہو کر 1,94,000 ہو چکا۔ گنڈا سنگھ والا میں درمیانے، سلیمان کی اور اسلام ہیڈ ورکس پر نچلے درجے کا سیلاب۔ ڈیرہ غازی خان رود کوہیوں کا بہاؤ بھی نارمل۔ GHQ حملہ کیس اور 9 مئی کیسز کی سماعت اب ATC راولپنڈی میں ہوگی۔ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا۔ 9 مئی مقدمات کی سماعت کے معاملے پر حکومت پنجاب کا فیصلہ، بانی PTI کی حاضری بذریعہ ویڈیو لنک کی جائے گی۔ میئر کراچی اور امیر جماعت اسلامی میں لفظی ٹاکرا، منم ظفر خان نے مرتضی وہاب کو پیچ ورک میئر قرار دے دیا۔ کہا مرتضی وہاب کی بنائی ہر سڑک بارش میں اکھڑ جاتی ہے۔ یونیورسٹی روڈ شہریوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ میئر کراچی نے بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا گلیوں کی تعمیر ٹاؤن کی ذمہ داری ہے لیکن ہم بنوا رہے ہیں۔ لیاقت آباد میں منم ظفر کی افتتاح شدہ سڑک دھنسنے کا ذکر تو کوئی نہیں کرتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانیہ کا سرکاری دورہ۔ ونڈسر محل میں امریکی صدر کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر دیا گیا۔ برطانوی بادشاہ چارلس اور ٹرمپ شاہی بگی میں ساتھ بیٹھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانیہ کے بادشاہ چارلس سے ملاقات ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر قبضے کے لیے زمینی کارروائیاں تیز کر دیں۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 59 فلسطینی شہید، 386 زخمی ہو گئے۔ دیر البلا، خان یونس، جبالیہ، رفح سمیت کئی مقامات پر گولہ باری، آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 65,000 کے قریب پہنچ گئی۔ فرانس کا غزہ میں تباہ کن آپریشن فوری طور پر روکنے کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی اور زمینی حملوں کے خلاف اٹلی میں مظاہرہ۔ ہزاروں فلسطینی حامی مظاہرین اٹلی کے دارالحکومت روم اور ملان کی سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ انسانی حقوق کمیشن نے اسرائیل کے قطر پر حملے کو علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کا ہنگامی اجلاس، پاکستان، مراکش، کویت سمیت دیگر ممالک کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اسرائیلی اقدام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ حملہ قطر کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا خزدار میں فتنہ الہندوستان کے خلاف آپریشن، مؤثر کارروائی کے دوران 5 دہشت گرد مارے گئے۔ فورسز نے 14 اور 15 ستمبر کے درمیانی شب آپریشن کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے
کامیاب آپریشن پر فورسز کو سراہا، کہا دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تربت میں فرنٹیئر کورس ساؤتھ کے ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ضلع کیچ میں شہید ہونے والے کیپٹن وقار احمد اور 4 جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ محسن نقوی اور IGFC میجر جنرل بلال سرفراز نے شہداء کے جسد خاکی کو کندھا بھی دیا۔ کراچی کی ڈاکٹر مشیل کہاں گئی؟ ڈاکٹر مشیل کو 3 روز بعد بھی ڈھونڈا نہ جا سکا۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر مشیل نالے میں کودی، تلاش کے باوجود نہیں ملی۔ ممکن ہے ڈاکٹر مشیل زندہ ہو اور کہیں چلی گئی ہو۔ ڈاکٹر مشیل کی 2017 میں پسند کی شادی ہوئی، شوہر کا افیئر تھا۔ کراچی میں کم سن بچیوں سے زیادتی کا مقدمہ، ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع۔ متاثرہ بچیوں نے ملزم کو احاطہ عدالت میں تھپڑ مارے۔ عراق میں زیارات کے لیے جانے والوں کو دھچکا، زائرین کے لیے عمر کی حد مقرر، 50 سال سے کم عمر اکیلے مردوں کو ویزا جاری نہیں ہوگا۔ عراقی حکام کے مطابق مردوں کو خاندان کے ہمراہ زیارت ویزا جاری ہوگا۔ پاکستان اور فلسطین کے درمیان صحت کے شعبے میں تعاون کا اہم معاہدہ، وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور پاکستان میں فلسطین کے سفیر نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت آئندہ 30 روز میں پاکستان فلسطین ہیلتھ ورکنگ گروپ قائم کیا جائے گا۔ جمعیت کا پنجاب یونیورسٹی میں مارچ مار کٹائی میں بدل گیا، سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ تصادم، یونیورسٹی کی 2 گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے۔ پولیس نے ہنگامہ آرائی کرنے والے طلباء کو گرفتار کر لیا۔ طلباء نے تعلیمی سہولیات اور بنیادی مسائل کے حل کے لیے نعرے بازی کی، مسائل کے حل تک احتجاج کا اعلان۔ ایشیا کپ میں ایک اور تنازع، افغان ٹیم کے کپتان کی پاکستان امپائر سے بدتمیزی۔ افغان کپتان نے بنگلہ دیش سے شکست کا غصہ پاکستانی امپائر پر نکال دیا۔ راشد خان نے اپنے کھلاڑیوں کو بھی فیصل آفریدی سے بات کرنے سے روک دیا۔ افغان کپتان راشد خان کی پاکستانی امپائر سے بدتمیزی کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ورلڈ ایتھلیٹکس جیولن تھرو چیمپئن شپ، پاکستان کے ارشد ندیم نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ارشد ندیم نے تیسری بار میں 85.28 میٹر کی تھرو کی۔ بھارت کے نیرج چوپڑا بھی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔